ہسٹری فیکٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے مختلف علاقوں میں بس گئے۔ یاجوج ماجوج بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کے اولاد میں سے ہیں۔ یہ قوم ایک فسادی گروہ ہے، ان لوگوں کی تعداد کثیر ہے اور یہ لوگ بلا کے جنگجو خونخوار ہیں۔ یہ لوگ آدمی، کیڑے مکوڑے، جنگلی جانور سمیت ہر چیز کو کھا جاتے ہیں۔ اس قوم کا ذکر قرآن مجید کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یاجوج ماجوج کے بارے میں، اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ قوم کہاں قید ہے اور قرب قیامت میں ان کا ظہور کیسے ہوگا اور دوبارہ یہ کیسے ہلاک ہوں گے۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم میں قرب قیامت کی کئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور اسی میں ایک نشانی یاجوج ماجوج کا ظہور ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور کب ہوگا اور یہ کیسے مریں گے۔ یاجوج ماجوج یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یافس حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کا شمار نوح علیہ السلام کے ان بیٹوں میں ہوتا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور یہی طوفان نوح کے وقت بھی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے نیک اولاد مختلف علاقوں میں بس گئی۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں۔ یہ ایک فسادی گروہ ہے، ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ لوگ بلا کے جنگجو اور خونخوار ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے انہیں قید کیا تھا۔ اگر روئے زمین پر آج ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو انسان تو کیا، دنیا میں کوئی بھی چیز زندہ نہیں بچے گی۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ یہ جس علاقے میں آباد تھے، ان کے ظلم و ستم کی شکایت وہاں کے رہنے والے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے کی، تو ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی اور جب پانی نکل آیا تو پگھلائے ہوئے تانبے اور غارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر ان میں لکڑی اور کوئلہ بھر دیا گیا، پھر اس میں آگ لگا دی گئی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک پہنچ گئی اور پھر اس میں پگھلایا ہوا تانبا پلا دیا گیا، یہاں تک کہ کوئی جگہ نہیں چھوڑی، اور ان دیواروں کے درمیان اس قوم کو قید کر دیا گیا، جس سے آپ اس قوم کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے دوڑتے ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، پھر دن بھر اس دیوار کو توڑتے توڑتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی کہتا ہے، یاد رہے کہ یہ سلسلہ حضرت ذوالقرنین کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، لیکن جس دن اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو کوئی کہے گا کہ چلو انشاءاللہ اب اس کو کل توڑیں گے، اور انشاءاللہ کہنے کی برکت سے یہ دیوار دوسرے دن ٹوٹ جائے گی اور یہ زمانہ قیامت کے قریب ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد کریں گے، تاہم یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ ناظرین گرامی، اس دیوار کو بننے کی کئی روایتیں ملتی ہیں۔ اپنی فتوحات کے زمانے میں حضرت ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں قرآن کے مطابق پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی قوم آباد تھی جو کسی کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ ضرور کسی مترجم کے ذریعے وہ گفتگو ہوئی ہوگی جس کا احوال قرآن کی 18ویں سورہ الکہف کی آیات کے اس ترجمے میں ہے۔ ان لوگوں نے کہا، ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ یعنی انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔ ذوالقرنین نے کہا، خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت یعنی بازو سے مدد کرو، تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اونٹ بنا دوں گا، تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا، اب میرے پاس تانبا لاؤ، اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے۔ اسلام سے پہلے آنے والے مذاہب کے پیروکاروں میں بھی اس واقعے کے حوالے سے روایات موجود ہیں۔ یاجوج ماجوج سے منسلک سب سے اہم روایتوں میں سے ایک روایت صدر سکندری کی روایت تھی۔ سکندر یونانی نے دیوار ان غیر مہذب اور وحشی لوگوں کو آخری وقت تک قید کرنے کے لیے بنائی تھی۔ اب مہذب اور روایات کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ غیر مہذب اور وحشی لوگ کون ہیں
عبرانی زبان میں یاجوج ماجوج کو گوگ میگوگ کہا جاتا ہے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ عبرانی بائبل میں گوگ یعنی یجوج وہ ہے جس کی اسرائیل پر حملے آور ہونے کی پیشگوئی کی گئی، اور مگوگ ماجوج وہ سرزمین ہے جہاں سے وہ آیا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جو یہود کے 12 خانوادوں کے جد اعلیٰ ہیں، انہی کی نسبت سے یہود بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ مسیح صحیفوں کے مطابق گوگ اور میگوگ کو خدا کے لوگوں کے خلاف بری طاقتیں کہا گیا ہے، لیکن اس بات پر تو سب متفق ہیں کہ یاجوج ماجوج کوئی مافوق الفطرت قوم نہیں۔ یہ قوم یورپ اور ایشیا کے سنگم موجودہ ترکی میں آباد ہوئے۔ مرکزی تہذیبی روایات سے دور ہونے کی وجہ سے ان قبائل لوٹ مار، شکار اور غارت گیری کو اپنا پیشہ بنایا۔ 500 سے 600 قبل مسیح کے درمیان یہ قبائل قفقاز کے علاقے کے لوگوں کے لیے درد سر بن گئے۔ تب اس وقت کے ایک عادل بادشاہ ذوالقرنین جو ابوالکلام آزاد سمیت متعدد محققین کے نزدیک سائرس اعظم تھے، انہوں نے ایک دہاتی دیوار ایک درے کو بند کرنے کے لیے بنائی۔ اس سے ان کی غارت گری سے نجات مل گئی۔ اس واقعے کی تفصیل ہمیں قرآن کریم کی سورۃ کہف میں بھی ملتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں یاجوج اور ماجوج 2 دشمن بدعنوان قوتیں ہیں جو دنیا کے خاتمے سے پہلے زمین کو تباہ کر دیں گی۔ قرآن کے مطابق یاجوج اور ماجوج سے خوفزدہ کچھ لوگوں نے ذوالقرنین کو یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار تعمیر کرنے پر آمادہ کیا، جیسا کہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس دیوار سے نہ تو پار اترا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں نقب لگائی جا سکتی ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وہ ہر رات فرار ہونے کی کوشش میں دیوار کے نیچے کھودتے ہیں، مگر ہر صبح یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیوار اللہ نے بحال کر دی۔ بعد کی کچھ روایات یاجوج اور ماجوج کے تصویر کو وسعت دیتی ہیں، ان کے مختلف وضاحتیں فراہم کرتی ہیں۔ ان روایتوں میں بعض اسلامی لوگوں کی روایتیں ہیں جبکہ بعض غیر اسلامی لوگوں کی۔ ان روایات کے مطابق یاجوج ماجوج میں سے کچھ یاجوج اور ماجوج دیوار کی طرح لمبے ہیں اور کچھ اپنے کانوں کو خود پر لپیٹ لیتے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ یوحنا کی مکاشفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خروج کی ابتدا پیغمبر اسلام کی بعثت کے 1000 سال بعد کسی وقت ہوگی۔ اس زمانے میں یہ زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے، اور جب 1000 برس پورے ہو چکے ہوں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی یعنی جوج اور ماجوج جو لوگوں کو گمراہ کریں گے اور لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلیں گے۔ بعض مورخین اور محققین کا کہنا ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد سمندر کی ریت کے برابر ہوگی اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ ایک گمراہ کن عروج کے بعد ان کی طاقت کو زوال آئے گا۔ تواریخ میں ہے کہ خدا خوفناک قدرتی آفات بھیجے گا جو یاجوج اور اس کی افواج کو تباہ کر دے گی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں گے اور ان کی دعا سے یہ سب کچھ ہوگا۔ یاجوج کی فوج کو شکست خدا کی عظمت اور تقدس کو ظاہر کرے گی اور خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان اچھے تعلقات بحال کرے گی۔ یوحنا کی مکاشفہ کے مطابق ان کا فساد جب انتہا کو پہنچے گا تو ایک آگ آسمان سے اترے گی اور قیامت کا زلزلہ برپا کر دے گی۔ مکاشفہ میں لکھا ہے کہ خدا ان کو تباہ کرنے کے لیے آسمان سے آگ بھیجے گا اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی اور پھر آخری فیصلہ برپا کرے گا۔ اسلامی روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں پر کیڑے ڈال دے گا جو ان کے کان اور ناک کو بھر دیں گے، اس طرح وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ پیغمبر اسلام سے منسوب ایک روایت ہے وہ آسمانوں کی جانب تیر پھینکیں گے جو خون آلود پلٹیں گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ ان قدیوں پر ایک ایسا کیڑا پیدا فرما دیں گے جس سے ان کی ہلاکت واقع ہو جائے گی، لیکن اس روایت کو ابن کثیر اور محدثین کی بڑی اکثریت نے ضعیف قرار دیا ہے۔ کچھ محققین اور علماء کے نزدیک انسان یاجوج ماجوج کو شکست دینے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنی طرف سے کوئی آفت ان پر مسلط کریں گے جس کے نتیجے میں دنیا والوں کو ان کی غارت گری سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ لیکن ان میں سب سے زیادہ مستند جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کی جسم میں کیڑے پڑ جائیں گے جس سے یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اگر دور حاضر کا تجزیہ کیا جائے تو قیامت کی نشانیاں بتدریج پوری ہوتی جا رہی ہیں، تاہم اللہ پاک ہمیں تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے دور رکھے اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔